Welcome to all in our channel. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آج کی ویڈیو میں بات کرتے ہیں رمضان المبارک کے مہینہ کے بارے میں، روزہ کے بارے میں۔ روزہ کی فضیلت کیا ہے اور روزے کی حالت میں ہمارے لیے کیا زیادہ سونا بہتر ہے یا ہمیں روزے کی حالت میں کیسے رہنا چاہیے؟ ان تمام باتوں کو جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ سب سے پہلے تو اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ روزے کے لغوی اور شرعی معنی کیا ہیں؟ روزے کے لغوی معنی رک جانے کے ہیں، جیسے اللہ رب العزت کا فرمان ہے، فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أَكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا۔ تو اے مریم کہہ دینا کہ میں نے رحمان کے نام کا روزہ مان رکھا ہے، اس لیے میں آج کسی شخص سے بات نہ کروں گی۔ اور اس معنی میں شاعر کا قول ہے کہ خیل سیام و خیل خیر سائمہ تحت الماج میں ہے کہ کتنے گھوڑے رکے ہوئے ہیں اور کتنے گھوڑے گرد و غبار میں بھی نہیں رکتے ہیں، اور کچھ دوسرے گھوڑوں کو لگام نے روک رکھا ہے۔ اور شریعت میں روزہ کہتے ہیں اللہ کی عبادت کرنا، مفطرات یعنی کھانے پینے جمع وغیرہ سے رک کر طلوع فجر ثانی سے لے کر غروب آفتاب تک۔ پھر سوال ہوتا ہے کہ روزے کی اقسام کتنی ہیں؟ روزے کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم وہ روزہ جو فرض ہے، جیسے رمضان کے روزے۔ فرض کبھی کبھی کسی سبب کی وجہ سے ہوتا ہے، جیسے کفارے کا روزہ، نذر و نیاز کا روزہ کبھی بغیر کسی سبب کے ہوتا ہے۔ جیسے رمضان کا روزہ اس لیے کہ وہ شریعت میں اصلاحاً واجب ہے، یعنی مکلف کی جانب سے کسی سبب کے صادر ہونے کے بغیر۔ دوسری قسم وہ روزہ جو فرض نہیں ہے، یہ کبھی معین ہوتے ہیں، جیسے سوموار اور جمعرات کا روزہ۔ کبھی مطلق ہوتے ہیں، جیسے سال کے ایام میں کسی بھی دن کا روزہ، مگر خصوصاً جمعہ کے دن کا روزہ رکھنے کی سلسلے میں نہیں الوارد، اسی لیے جمعہ کے دن روزہ نہیں رکھا جائے گا۔ ہاں، جمعہ سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن بھی روزہ رکھنے سے منع کیا گیا، اور اسی طرح ایام تشریق میں بھی، مگر وہ قارن اور متمتع جودی کا جانور نہ پا سکے تو وہ ایام تشریق میں روزہ رکھ سکتا ہے۔ پھر سوال ہوتا ہے کہ ماہ رمضان کے روزوں کا کیا حکم ہے؟ جواب میں آتا ہے کہ ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں۔ کتاب السنت میں ہے کہ اجماع المسلمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخری وعلی الذین یطیقونہ فدیہ طعام مسکین فمن تطوع خیر فہو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے، جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم تقوی اختیار کر لو۔ گنتی کے چند ہی دن ہیں، لیکن تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اور دنوں میں گنتی کو پورا کر لے۔ اس کی طاقت رکھنے والے فدیہ میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ پھر جو شخص نیکی میں سبقت کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے،
لیکن تمہارے حق میں بہتر کام روزے رکھنا ہی ہے۔ اگر تم با علم ہو، ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور جس میں ہدایت کی وہ حق باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے تو چاہے وہ روزے رکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بنی الاسلام علی الخمس شہادتی ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایات الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ یعنی اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ نیز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جب تم چاند کو دیکھ لو تو روزہ رکھو، اور مسلمان کا بھی اس بات پر اجماع ہے کہ رمضان کا روزہ فرض ہے اور یہ اسلام کے ارکان میں ایک رکن ہے۔ جس نے اس کی فرضیت کا انکار کیا اس نے کفر کیا، سوائے ایسے شخص کے جو دور دراز کے علاقے میں رہتا ہے، اور وہاں کے جو دور دراز کے علاقے میں یہاں رہتا ہے کہ وہاں اسلام کے احکام معروف اور مشہور نہ ہوں، تو ایسے شخص کو اسلام کے احکام سے متعارف کرایا جائے گا۔ پھر اگر حجت کے قائم ہونے کے بعد بھی وہ انکار کرے تو وہ کافر ہے۔ اور جو شخص روزے کی فرضیت کا اقرار تو کرے لیکن کمتر سمجھ کر روزہ نہ رکھے تو ایسا شخص بڑے گناہ کا مرتکب ہے۔ بعض اہل علم کی رائے تو یہ ہے کہ ایسا شخص بھی کافر و مرتد ہے، لیکن راجع و صحیح بات ہے کہ ایسا شخص کافر و مرتد نہیں بلکہ فاسق و فاجر ہے اور وہ بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہے۔ پھر سوال ہوتا ہے کہ دین میں روزے کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، عبادت میں اس کی کیا فضیلت ہے؟ جواب میں لکھیں کہ دین اسلام میں روزے کا مقام یہ ہے کہ وہ اسلام کے ان ارکان میں سے ایک ہے جن ارکان کے ذریعے اسلام و قائم دائم اور پورا ہوتا ہے۔ رہی بات اسلام میں روزے کی فضیلت کی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ جس نے ماہ رمضان کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے تو اس کے پچھلے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اب سوال ہوتا ہے کہ دن میں زیادہ دیر تک سونے کا کیا حکم ہے، اور جو شخص دن میں سوتا ہے اس کے روزے کا کیا حکم ہے؟ نیز اس شخص کا یہ حکم ہے کہ جو صرف فرض نماز ادا کرنے کے لیے بیدار ہوتا ہے یا پھر سو جاتا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ یہ سوال 2 حالتوں پر مشتمل ہے۔ پہلی حالت یہ ہے کہ ایک آدمی دن میں سوتا ہے اور بیدار نہیں ہوتا فرض نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنے کے لیے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسا شخص اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے۔ نماز کو اس کے وقت پر ادا نہ کرنے کی وجہ سے نیز ایسا شخص اللہ عز و جل کا فرمان بھی ہے کہ اگر وہ جماعت کا اہل ہے، یعنی اس پر جماعت واجب ہے جیسے مرد نہ کہ عورت، تو در حقیقت اس نے اس کے ساتھ ترک جماعت کے گناہ کا بھی ارتکاب کیا ہے جو کہ اس پر حرام ہے اور اس کے روزے میں کمی پیدا کرنے کا سبب ہے۔ ایسے شخص کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جو محل تو تعمیر کر رہا ہے لیکن شہر کو منہدم کر رہا ہے، اسی لیے اس پر واجب ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرے اور نماز کو اس کے وقت پر ادا کرے جیسا کہ اللہ نے حکم دیا۔ دوسری حالت یہ کہ اگر آدمی فرض نماز کو اس وقت کے لیے اٹھا جماعت کے ساتھ ادا کرتا اور ایسا شخص گناہگار نہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو بہت ساری بھلائیوں سے محروم کر رہا ہے۔ روزے دار کے لیے بہتر تو یہ ہے کہ وہ نماز
ذکر، اذکار، دعا، تلاوت قرآن میں مشغول ہو تاکہ اس کے روزے کے ساتھ دوسری عبادتیں بھی اکٹھا ہو جائیں۔ انسان جب اپنے آپ کو عادی بناتا ہے تو اپنے نفس کو بھی روزے کی حالت میں عبادت کے کاموں پر مشق کراتا ہے تو وہ عبادتیں اس پر آسان ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح جب وہ اپنے نفس کو سستی، کمزوری اور راحت کا عادی بناتا ہے تو وہ صرف انہی چیزوں سے مانوس ہوتا ہے۔ روزے کی حالت میں اس پر عبادت اور کام دشوار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میری نصیحت ہے کہ وہ اپنے روزے کے اوقات کو سونے اور صرف اس میں صرف کرنے کی بجائے بلکہ عبادت میں صرف کرے۔ الحمدللہ ہمارے آس پاس زمانے میں اللہ رب العزت نے روزے دار کو وہ چیزیں فراہم کی ہیں جن کی وجہ سے روزے کی مشقت عادی سے زائل ہو جاتی ہے، جیسے کہ ایئر کنڈیشنر اور اس کے علاوہ دیگر وہ چیزیں جو روزے کو انسان پر آسان بنا دیتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب کرے اور ہمیں اس مقدس مہینے کے صدقے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کے اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی مغفرت کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری تمام چھوٹی بڑی غلطیوں کو، کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں شیطان کے شر سے بچائے اور آخرت میں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔